اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی سابقہ تملیک ہبہ یا گفٹ کی یادداشت دستاویز، میمورنڈم آف پاسٹ تملیک گفٹ اور ہبہ، اس کی رجسٹریشن پاکستانی سول جسٹس سسٹم کے اندر کس طرح سے معاملہ ہوگا، کیونکہ کوئی بھی جو میمورنڈم ہے گفٹ کا، جو یادداشت ہے کسی گفٹ کی یا ہبے کی، وہ ہمیشہ سے پہلے سے کیے گئے ہبے سے متعلق ہی میمورنڈم بنایا جاتا ہے۔ پاسٹ کے اندر کیا گیا کوئی ہبہ، کوئی تملیک یا کوئی گفٹ، یعنی ماضی میں ہبہ کر دیا گیا، ایکسیپٹنس ہوئی تھی تو پھر قبضہ ہوا، یعنی وہ ماضی میں آفر ایکسیپٹنس اینڈ ڈیلیوری آف پوزیشن کے ساتھ مکمل ہیں، اور گفٹ مکمل ہو چکا ہے، میمورنڈم بعد میں لکھا جانا ہے، یعنی معاہدہ یادداشت جس کو ہم انگریزی میں میمورنڈم کہتے ہیں، معاہدہ یادداشت کی تعمیل سے پہلے ہی گفٹ مکمل ہو چکا ہے، ہبہ مکمل ہو چکا ہے، آفر بھی ہو گئی، ایکسیپٹنس بھی ہو گئی، ڈیلیوری آف پوزیشن بھی ہو گئی۔ اب ایسا جو ہبہ ہے جو پاسٹ میں کیا گیا اور وہ پایہ تکمیل تک پہنچ گیا، اس کی رجسٹریشن کیا پاکستانی سول جسٹس سسٹم کے اندر مینڈیٹری ہے یا نہیں ہے ایسے ہبے کی؟ تو دیکھیے، معاملہ اس طرح سے ہے کہ ہبہ اپنے مکمل انگریڈینٹس کے ساتھ پایہ تکمیل تک پہنچ چکا ہو، معاملات مکمل ہو چکے ہوں، تو پھر بعد میں اگر اس پہلے والا جو پاسٹ میں کیا گیا ہبہ تھا، اس کو اگر پاسٹ میں مکمل ہو چکا، اب بعد میں اس کا معاہدہ یادداشت آپ لکھنا چاہ رہے ہیں، تو اس کی رجسٹریشن کوئی لازمی امر نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا کہ ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 سے پہلے کسی بھی اموویبل پراپرٹی کی تشکیل کے لیے کسی تحریر کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، زبانی معاہدات بھی ہوتے تھے، لیکن اگر ایک ہبہ اورل ہونے کے بعد زبانی ہبہ ہو گیا، آفر کر دی گئی، ایکسیپٹنس ہو گئی اور ڈیلیوری آف پوزیشن ہو گئی ہے، تو بعد میں اس کو تحریر کر لیا جاتا ہے، لیکن اسی دورانیے میں کیا جاتا ہے کل کلاں کو وہ ماضی کی ٹرانزیکشن معاہدہ یادداشت نہ ہو، تو دین آپ کو پتہ ہے کہ رجسٹریشن ایکٹ 1908 جو ہے، اس کی سیکشن 17 اس کو کمپلسری قرار دیتی ہے، اور اموویبل پراپرٹی کا جب بھی ہبہ یا تملیک کی دستاویزات کی رجسٹری، آپ کو پتہ ہے کہ ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کے تحت مینڈیٹری ہے، کیونکہ اسلامک لا آف گفٹ، تملیک یا ہبہ اور جو ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 ہے، اس میں ایک رجسٹریشن کا ہی فرق رہ جاتا ہے، باقی آفر، ایکسیپٹنس اینڈ ڈیلیوری آف پوزیشن تو دونوں میں سیم ہے۔ اسلامک لا کے مطابق رجسٹریشن کمپلسری نہیں ہے، لیکن ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کہتا ہے کہ رجسٹریشن مینڈیٹری ہوگی، خواہ جو پراپرٹی ہبہ کی جا رہی ہے، تملیک کی جا رہی ہے، خواہ اس کی کوئی بھی قیمت ہے، اس کو رجسٹر لازمی ہوگا۔
اور ایک مسلمان مالک جو ہے اپنی کوئی بھی اموبل پراپرٹی ڈاکومنٹ کے ذریعے اپنی پراپرٹی تملیک، ہبہ یا گفٹ کر سکتا ہے. لیکن ایک بات ہے صاحب، بات ہو رہی ہے ماضی کے اندر کیے گئے ہبے کی دستاویز یاداشت کے حوالے سے. کام سارا ماضی میں کر دیا گیا، اور اگر ایک ہبے یا تملیک یا گفٹ کی یاداشت، میمورنڈم، ہبے کے کسی ماضی کے معاملے کا حوالہ دیتی ہو، ماضی میں 10 سال پہلے، 20 سال پہلے، 30 سال پہلے ہبہ کیا گیا، آفر، ایکسپٹنس اینڈ ڈیلیوری آف پوزیشن کے تمام معاملات مکمل طے پا گئے، ڈونر بھی خوش، ڈونی بھی خوش، تو پھر بات اس طرح سے ہے کہ اگر ایک ہبے کی یاداشت ہبے کے کسی ماضی کے معاملے کا حوالہ دیتی ہے تو اس سے کوئی استحقاق پیدا نہیں ہوتا ہے کہ اس کی رجسٹریشن لازم ہوگی، کوئی رجسٹریشن اس کی لازمی نہیں ہوتی ہے. اگر سابقہ ہبہ کی یاداشت ہبے کے کسی ماضی کے معاملے کا حوالہ دے رہی ہو، یعنی ہبہ کے ماضی سے اس کا تعلق ہو اور وہ معاملہ کچھ اس نوعیت کا ہو کہ وہ ہبہ کے پریزنٹ یا مستقبل پر کوئی اثر نہ ڈالے اور نہ اس یاداشت سے کوئی پرانا یا نیا حق جنم لے سکتا ہو، تو پھر اس قسم کی سابقہ ہبہ کی یاداشت کی رجسٹریشن کروانا ضروری نہیں ہے. یعنی اگر سابقہ ہبہ، تملیک یا گفٹ کی میمورنڈم جو ہے، جو یاداشت ہے یا دستاویز یاداشت ہے، ہبے کے کسی ماضی کے معاملے کا حوالہ دے رہی ہے، یعنی ہبہ کے ماضی سے اس کا تعلق ہے اور وہ معاملہ کچھ اس نوعیت کا ہے کہ اس ہبے کے حال یا مستقبل پر کوئی اثر نہیں ڈال رہا، اور اگر اس میمورنڈم آف پاسٹ گفٹ سے کوئی پرانا یا نیا حق کریٹ نہیں ہو رہا، اگر حق کریٹ ہو رہا ہے تو پھر رجسٹریشن لازمی ہوگی. اگر کوئی حقوق پیدا نہیں کر رہا وہ، تو پھر اس قسم کی سابقہ ہبہ کی جو یاداشت ہے اس کی رجسٹریشن کروانا، اس میمورنڈم آف اے پاسٹ گفٹ ہبہ یا تملیک کی رجسٹریشن کروانا مینڈیٹری نہیں ہے، لازمی نہیں ہے. اس حوالے سے 2018 SCMR پیج 30، 2017 SCMR پیج 402، 2018 SCMR پیج 139، 2005 SCMR پیج 135 اور PLD 1990 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 1 جو ہے یہ بات واضح کر دیتا ہے کہ ہبہ، تملیک یا گفٹ اپنے پورے اسینشیلز کے ساتھ موجود ہونا چاہیے. اگر اسینشیلز میں پرابلم ہے تو پھر پورا ہبے میں پرابلم ہے. اور جہاں تک معاملہ ہے سابقہ ہبے کا، چونکہ وہ ماضی کی کوئی یاداشت ہے، ماضی میں کوئی حقوق اگر پیدا نہیں کرتی ہے اور نہ ہی وہ جو ماضی کا ہبہ ہے موجودہ حال میں یا مستقبل میں اس پراپرٹی کے ہبے کے اوپر کوئی اثر انداز ہو رہا ہو، تو پھر نہ اس یاداشت سے کوئی پرانا یا نیا حق پیدا ہو رہا ہو تو پھر اس کی رجسٹریشن ضروری نہیں ہے. اگر حقوق پیدا کر رہا ہے
تو پھر ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 اور رجسٹریشن ایکٹ 1908 کر دیتی ہے کہ پھر آپ نے اس کو رجسٹرڈ کروانا ہے۔ اب صاحب ایک بات ذہن میں رکھیے گا، رجسٹریشن ایکٹ 1908 یہ واضح کر دیتا ہے کہ ایسے تمام ڈاکومنٹیشن، ایسے تمام دستاویزات جن کی قانون کے اندر انڈر سیکشن 17 رجسٹریشن ایکٹ 1908 رجسٹریشن لازمی ہے، وہ لازم رجسٹرڈ کیے جائیں گے، ادروائز ان کی لیگل ویلیو ان رجسٹرڈ ڈاکومنٹ کی 0/0 ہوگی۔ اس حوالے سے پی ایل ڈی 2008 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 73، 2010 سے سی ایم آر پیج 342 جو ہے یہ اس بات کو واضح کر دیتی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی یہ ججمنٹس۔ البتہ یاد رکھیے گا کہ اگر ہبے کی یادداشت اس نوعیت کی ہے کہ وہ ہبے پر کوئی رائٹ قائم کر رہی ہے، کوئی استحقاق پیدا کر رہی ہے، خواہ وہ ماضی کی یادداشت ہے، ماضی کا کوئی ٹرانزیکشن ہے، اور اگر وہ کوئی استحقاق قائم رکھ رہی ہے جس کا ہبے کے ساتھ کوئی گہرا تعلق ہو اور وہ ہبے کو متاثر کر سکتی ہو، خواہ فیوچر میں ہو یا موجودہ معاملے میں ہو، اس کو رجسٹرڈ پھر کروانا پڑے گا۔ البتہ ایک دستاویزات، ایک ایسا میمورنڈم پاسٹ گفٹ کا، ماضی کے کسی ہبے کا، جو خود اس بات کی وضاحت کر رہی ہو کہ وہ یادداشت ہے، وہ کوئی حق حقوق پیدا نہیں کر رہی ہے، تو پھر اس کی رجسٹریشن کروانا ضروری نہیں ہے۔ اس حوالے سے جو بنیادی قانون ود پرنسپلز ڈسکس کیا گیا وہ پی ایل ڈی 1978 بی جے پیج 17 کے اندر کیا گیا تھا۔ اب صاحب یاد رکھیے گا ایک بات کہ جب بھی کبھی سول لٹیگیشن میں معاملہ ہبہ تملیک گفٹ کے اوپر آ جاتا ہے اور پراپرٹی مشترکہ ہوتی ہے، انڈیوائڈڈ پراپرٹی ہے، غیر منقسم ہے، تو پھر آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی جو کو شیئرر ہے، حصہ دار ہے، وہ اس غیر منقسم پراپرٹی کے ایک ایک انچ میں حصہ دار متصور کیا جاتا ہے، اور ہر ایک یا کسی ایک کو شیئرر کا قبضہ باقی تمام کو شیئررز کا قبضہ تصور کیا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ بات کل کلاں کو سامنے آئی ہے اگر کہ باپ نے اپنی بیٹی کو ہبہ کیا، بیٹی نے ماں کو ہبہ کیا، ماں نے بیٹی کو ہبہ کیا تھا، اس کے بعد قبضہ جو ہے وہ بھائیوں کے پاس ہی رہا ہے، اور اس بات کو کل کلاں کو لٹیگیشن میں یہ بات آتی ہے کہ وہ خاتون بعد میں پلی لے لیتی ہے کہ جناب مجھے تو اب پتہ چلا ہے، پلی آف فراڈ رائز کرتی ہے لٹیگیشن میں کہ مجھے تو اب پتہ چلا ہے کہ 30 سال پہلے یا 20 سال پہلے میری پراپرٹی انہوں نے گریب کر لی تھی، آج مجھے پتہ چلا ہے، میں تو ایک پردہ دار خاتون ہوں، پردہ نشین لیڈی ہوں۔ تو اب اس ٹیکنیکل پوائنٹ پہ یاد رکھیے گا کہ حصہ مشترک میں جب کبھی بھی حصہ تملیک پراپرٹی کا معاملہ آ جاتا ہے تو پھر نہ تو معاملہ پوزیشن، ڈیلیوری آف پوزیشن کا کوئی بڑا میٹر کرتا ہے، اور نہ ہی لمیٹیشن جو ہے وہ شمار کی جاتی ہے، کیونکہ لمیٹیشن کا معاملہ اس طرح سے ہے کہ وہ فراڈ کے علم سے ہے،
اور فراڈ کا علم جو ہی ہوتا ہے تو ہی وہ عدالت میں آ جاتی ہے. اور کو شیئررز کے درمیان مشترکہ پراپرٹی میں جب بھی کبھی لٹیگیشن ہوتی ہے تو ایز سچ پھر معاملہ یہ ہے کہ ہر دن جو ہوتا ہے وہ نئی کاز آف ایکشن اکرو کر رہا ہوتا ہے، اور پتہ اب چلا ہے تو پھر اٹ مینس کہ لمیٹیشن جو ہے وہ ٹائم بار نہیں ہے، ود ان دا ٹائم ہے. اس حوالے سے 2005 سی ایم آر پیج 1859، 2007 سی ایم آر پیج 729، 2014 سی ایم آر پیج 801، 2015 سی ایم آر پیج 869 جو ہے وہ اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے. لیں دوستو، ایک ماضی میں کیے گئے ہبے کی یاداشت کی تحریر کس طرح سے رجسٹریشن ایکٹ 1908 اور ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 اور اسلامک لا پرسپیکٹو میں کہاں پہ سٹینڈ کرتی ہے، پاکستانی سول جسٹس سسٹم اس حوالے سے کیا کہتا ہے، یہ پچھلے دنوں ایک معاملے میں کیس میں کچھ پوائنٹس میں نے ڈسکس کیے تھے اور سکسیسفل آرگومنٹس تھے. میں نے کہا اپنے سب دوستوں کے ساتھ اس معاملے کو ضرور شیئر کرنا چاہیے. البتہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ دوبارہ ملتے ہیں. تھینک یو. اللہ حافظ.